بادشاہیوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ زمینوں کو دیکھتے ہیں، آسمانوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصحاب مشاہدہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان ولیوں نے جب بھی نبیوں کو دیکھا ہے زندہ ہی دیکھا ہے۔ آپ میں سے جو زندہ بیٹھے ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں اور محبت سے بولیں۔ میں قبلہ اس پر اتنا بات کروں گا، کوئی اندھا ہو تو کسی نظر والے کی بات مان لے، اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو نظر والے کی بات مان لے۔ معراج کی رات میرے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اونچی آواز سے بولو۔ انبیاء کی مسجد اقصیٰ میں امامت کروائی، میرے پاک نبی نے بھی فرمایا کہ دنیا سے وصال کر جانے والے نبیوں کو میں نے زندہ دیکھا۔ اولیاء بھی کہتے ہیں ہم نے تمام نبیوں کو زندہ دیکھا، تسلیم کرنا پڑے گا، ہم مردہ نبی کا میلاد نہیں کرتے، زندہ نبی کا میلاد کرتے ہیں۔ میں چونکہ غریب نواز کا نوکر ہوں، ولیوں کا لنگر کھانے والوں میں بے حیا نہیں ہوں، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کوئی کہے کہ معاذ اللہ نبی زندہ نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضور زندہ نہیں ہے تو آج کل نبی کون ہے؟ جن کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ بولیں نبی کون ہے؟ جواب ہوگا کہ نبی ہے محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا اندھا ہے تو، محمد الرسول اللہ کو اس دور کا نبی بھی مانتا ہے اور حیات بھی نہیں مانتا۔ میرے نبی کو رب نے گواہ بنا کے بھیجا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ مفسرین لکھتے ہیں اَلَا مَنْ بُعِثْتَ إِلَيْهِمْ، اے محمد عربی تو جس کا نبی ہے اس کا گواہ بھی ہے۔ میرا نبی گواہ ہے ہمارے عقائد کا، میرا نبی گواہ ہے ہمارے اعمال کا، کردار کا۔ نبی کو پتہ ہے مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، عاشق کون ہے، نیک کون ہے، گھٹا کون ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمل کرنے والے ہوں اور گواہ نہ ہو؟ جن کے اعمال کے حضور گواہ ہیں وہ اونچی آواز سے بولیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں نا ہمارے اعمال کے آقا گواہ۔ پیر صاحب میں آپ کی توجہ سے ایک مزہ لینے لگا ہوں، دیکھتا ہوں ان کو آتا ہے نہیں آتا۔ اور یار میلاد جو ہور کچھ لبے نہ لبے، اے چاس تھوڑی ہے کہ ساڑھے میلاد دا گواہ بھی مدینے دا تھا۔ اب جن کے چہرے پہ خوشی آ سکتی ہو وہ بولے، اس لیے کہ آقا کریم کی عظمت پہ ہر چہرے پہ خوشی آتی نہیں، نصیبوں والے چہرے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ڈاکٹر صاحب میلاد کے جلوس کے لیے اور کوئی دلیل نہ بھی ہو، میلاد کے جلسے کے لیے اور کوئی دلیل نہ بھی ہو، اتنا ہی کافی ہے کہ عاشق تڑپے اور نبی دیکھے۔ آپ میں سے جن کو سبحان اللہ کہنے نہ آتی ہو، میں پاکستان سے آیا ہوں، یہاں تو 5 گھنٹے کا سفر بتایا جاتا ہے، 48 گھنٹے کا تو ضرور بتانا چاہیے، اس لیے ہم دو تو سفر بھی 48 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ادھر دیکھ کے میری طرف جب بات میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ، میں کہہ کے آپ کو ثواب بخشوں؟ اونچی آواز سے بولیں، محبت سے بولیں۔ صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اگر کوئی بندہ کہے تیری تقریر کی اور کیا بات ہے، کیوں اتنا تڑپتا ہے، کیوں تقریریں کرتا ہے، کیوں زور لگاتا ہے، اور میں نے کہا نہیں، لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے نہیں، اس لیے تڑپتا ہوں کہ تڑپنے کا گواہ محمد عربی ہے۔ آقا کی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ اس عزت و عظمت کو بیان کرنے کا گواہ محمد عربی ہے۔ طیبہ اسلامک سنٹر میں بیٹھنے والوں یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، جدھر نگاہ مصطفیٰ ادھر رحمت خدا۔ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہمارا وارث نہیں، ہمارا وارث ہے محمد عربی۔ تو آگے جو جنہوں نے آئے ہاتھ چوک کے بولو، بولو ہمارا وارث ہے محمد عربی، ہم بے سہارا نہیں، ہمارا سہارا ہے محمد عربی۔
کافی ہے جنت میں لے جانے کے لیے. ہر عالم کی پناہ ذات مصطفیٰ. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن پڑھ دیتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. دنیا بھی جہان, قبر بھی جہان, الصراط بھی جہان, جی بولو, حشر بھی جہان, میزان بھی جہان. اب کوئی بندہ بولے کہ قبر میں کیا ہوگا؟ آپ دھیان سے سنیں میری بات. یہ ویسے جب ہم تقریر شروع کرتے ہیں پورا مجمع ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی لنگر ہے نا, لنگر ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے حضور کی شان پہ سنی بولے, میرا دل چاہتا ہے ان کے جوتے جوڑ جوڑ حضور کی شان پہ بولے. میرے بندے اور میرے بندے اور ہے کیا؟ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, جن کو مان ہوگا کسی بات پہ مان ہوگا, ہمیں تو مان ہی اس نبی پہ ہے جس نے خدا کو منوا رکھا ہے, ہمیں بچا رکھا. قرآن پاک کی 2 آیتیں میں ساتھ ساتھ پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. محبوب تو کہہ دے اللہ ایک ہے. دوسری ہے فاستغفر لذنبک وللمؤمنین. محبوب اپنے خاصوں کے لیے بھی بخشش مانگ اور عام غلاموں کے لیے مانگ. سبحان اللہ. جب میں تجابیر کرنے لگا میں دیکھنا تسی کے ذوق پر سنتے ہو, میرے ساتھ سنیے. یہ بدل ترجمہ کیے, فرمایا قل هو اللہ احد. سونیا میری توحید کا اعلان آپو کر کے مینوں منوا. فاستغفر لذنبک وللمؤمنین. کہ نوکراں واسطے بخش دی دعا میرے کو کر کے نوکر بخشوا. جنہیں حضور دا صدقہ بخشے جانا ہے وہ بولو. محبوب مجھے منوا, نوکروں کو بخشوا. آپ میں سے جس نے سبحان اللہ کہی ہے, میں ان پیروں فقیروں کے ساتھ آج تو شادی بڑے لاڑے بڑے رنگ حضرت جی شاہ صاحب تمہیں ہستے نظر آ جانا, امت دی ادیاں مشکلات بڑا جلالی پیر تمہیں مشورہ دینے کا خدا دا واسطہ جی بچہ کرو, دل نہ دکھایا کرو. انہیں بھی جنوں کچھ کہہ چھڑے ہے نا, انہوں جگہ نہیں لبی. اللہ نہیں, اللہ کرے این پیر آگے نے انہیں تو آتن دے خموشی نہ سی. اے ہستے بھی تانے کہ سونا ہے, مقدرہ آلہ ہے, حضور دی آلے تے قسمت میں بھی نبی دا جلوس آئے. یہ صفدر شاہ دا جلوس دے نہیں نا, صفدر شاہ دے جد آلہ دا جلوس, نبی والانبیاء دا جلوس ہے. بڑے خوش قسمت ہیں اور آپ بھی خوش قسمت ہیں یا نہیں؟ جو ہیں وہ بولیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں کوئی کیا کر رہا ہے, اور ہمیں حضور کی پناہ حاصل ہے. جن کو ہے وہ بولیں بس. وہ کہتے ہیں قبر میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا کیوں, قبر کے لیے کوئی اور ہوگا. قبر جہان ہے, اس کی رحمت بھی میرا نبی ہے. کل صراط ایک جہان ہے, اس کی رحمت بھی میرا نبی ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اسے توجہ سے سنیے. رب نے اعلان کر دیا, اے لوگوں جس جہان میں دکھوں سے بچنا چاہتے ہو, ایک ہی طریقہ ہے, محمد کے دامن کی پناہ لو. میں تمہارے گناہ نہیں دیکھوں گا, دامن مصطفیٰ دیکھوں گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ تحقیق, شہید میلاد النبی, مبارک ہو, مبارک ہو. میں سونے ہوں میرے ایک کون دا اعلان کر. میں جو کہ پنجاب تو آیا نا, میں اردو ایک پنجابی بھی نام لے آنا. اس واسطے کہ بڑی سونی زبان ہے, خواجہ غلام فرید دی زبان ہے, بابا فرید دی زبان ہے, تاجدار دی زبان ہے, پیر میرے علی شاہ دی زبان ہے. اللہ دی قسمیں عاشقاں کو لو گل پوچھو, عاشقاں کو لو جی یہ قبر میں کیا ہوگا؟ میں قبر میں آقا کا دیدار ہوگا. قبر بہت گندی ہوتی ہے. میں کہ چنگا کر, بڑے ڈھلے ڈھلے بول دے ہو, چلو اللہ بارش کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں. بعض جگہ نے ہوتے چپ رہنا میری اقرار شمار ہوتا ہے. اب کوئی گل نہیں, میں تمہیں کچھ نہیں آندا, تسی میری گل سن لو. توجہ نال کر, قبر میں کیا ہوگا؟ میں کہ قبر انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو سی. ہاں وہ بہت سخت ہے. میں کہ سخت ہو دے واسطے جدے واسطے محمد عربی نے کرم نہیں کرنا.
اس قبر کو کیسے سخت کہہ دوں؟ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ، مومن کی قبر جنت کا باغ، مومن کی قبر جنت کا باغ۔ اب اگر تو بندہ کہے مومن کسے کہتے ہیں، اس پر میں لمبی چوڑی تشریح نہیں کہتا۔ مومن وہ ہے جو جیے بھی مصطفیٰ کے لیے، مرے بھی مصطفیٰ کے لیے۔ مومن وہ ہے جو جیے بھی مصطفیٰ کے لیے، مرے بھی مصطفیٰ کے لیے۔ مومن وہ ہے جو جیے بھی مصطفیٰ کے لیے، مرے بھی مصطفیٰ کے لیے، اور قبر سے اٹھے بھی مصطفیٰ کے لیے۔ نصیر ملت چرا کے دولنا، اس نے انہوں نے بڑی مزے کی بات کی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ قبر میں جانا، نہا کے جانا، کپڑے بدلا کے جانا، خوشبو لگا کے جانا، بن ٹھن کے جانا، بن سنور کے جانا، میت ہو اور دولہا بن کے جائے، مرنے کے بعد میک اپ۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ نے پچھلے دنوں جنازہ دیکھا ہوگا پرویز اشرف صاحب کے والد کا، آپ کو پتہ نہیں لگ گیا کہ بیمار پڑنے والا بھی جب دنیا سے گیا ہے، کوئی سنبھالنے والا تھا تو چہرہ اتنا پرنور تھا۔ ادھر دیکھیے میری طرف، بھئی اتنا تیاری، خوشبو لگا کے، نہلا کے، نئے کپڑے پہنا کے، اس تیاری تو پتہ لگتا ہے کام کوئی ہو رہے۔ اور اس کو نصیر ملت نے کہا تھا، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ اور یہ قبر میں کیا ہوگا؟ یہ بھی بریلی کے خاندان سے پوچھنے تو بڑی مزہ آئے گا۔ عام بندے سے کیوں پوچھے ان سے، وہ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں۔ اونچی آواز میں بولو۔ اور جڑے بن اٹھے آدم کر دیتے قبر جا کان، پھر آدم کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب اس پائے نار سے میں کیوں کر ہٹوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو مرا ہی مصطفیٰ کے لیے تھا۔ جب مومن قریب المرگ ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں تیاری کر، تیری موت کا وقت آ گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں مرنا، میں نے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ بندہ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جس کی روح قبض کرنے بھیجا تھا اس کے تو مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں، لمبے چوڑے مسائل ہیں۔ فرمایا اسے پروگرام بھی بتایا ہے یا روح قبض کرنے کی بات کی ہے؟ پروگرام تو کوئی نہیں بتایا، میں نے تو صرف روح قبض کرنے کی بات کی ہے۔ فرمایا پورا پروگرام بتا، دیکھ مرتا ہے کہ نہیں مرتا، نہیں مرتا۔ یا اللہ کیا کہوں؟ کہ اس کو کہے مرے گا قبر میں محمد کا دیدار کرے گا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے پار کر محمد کا دیدار کر۔ فرشتہ کہتا ہے پل پار کر، نبی کا دیدار کر۔ اچھا دیدار ہونا ہے، اب وہ کہتا ہے پھر آنے میں دیر کیوں کر دی؟ اگر مرنے پہ دیدار ٹھہرا تھا تو میں زندگی کی ویل دے کے، یہ بھی میں نے سریکی اور پنجابی ملا کے استعمال کر دی ہے، میں زندگی کی ویل دے کے، میں زندگی وار کے مصطفیٰ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جو مرا نبی کے لیے۔ وہ تو قدموں میں گر جائے گا، وہ قدموں میں گر جائے گا۔ کہا فرشتوں مجھ سے سوال نہ کرو، جن کے قدموں میں پڑھاؤں ان سے پوچھ لو میں کون ہوں۔ اور اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو میں تاجدار گورڑا، بڑے ڈھلے بولے ہو، وارث علوم غوث چلی، قاسم فیضان مولا علی، امین لنگر خواجہ ہند الولی، سیدنا پیر مہر علی۔ جنہوں نے کہا تھا حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پہ۔ وہ تاجدار گورڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے
صورت شالہ پیش نظر توجہ ہے یہ صورت شالہ پیش نظر رہ وقت نزات روزے حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر ایک کھوٹیاں تھی سن سمت لگی وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فکر قبر کو رنگ لگائے گا مدینے کا تاجدار پل سے پار فرمائے گا مدینے کا تاجدار حشر پہ کرم کرے گا مدینے کا تاجدار آج کی اس شب میں جشن میلاد کرنے والوں جو نبی کی رحمت کے سائے سے دور ہوتے ہیں وہ برباد ہوں گے جو محمد کی پناہ میں آئیں گے وہ آباد ہوں گے بات بولی مجھے نہیں بولی اتنا سارے مشائخ اور علماء آ جائیں اپنا تو کلیجہ ہی بڑا ہو جاتا ہے سرپرستوں کو دیکھ کر تو بچے بھی خوش ہوتے ہیں اب تو جیسا ہی ہے کہ بارات سجی ہے اب تو جیسا ہی ہے کہ بارات سجی فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ امام راضی امام فخر الدین راضی کہتے ہیں اللہ جو نبی کو کہہ رہا ہے محبوب مجھ سے بخشش مانگ اگر نہ بخشنا ہوتا تو محبوب کو کیوں کہتا اب رب کہہ رہا ہے محبوب مانگ مجھ سے بخشش اس کا مطلب یہ ہے رب بخشنا چاہتا ہے تو یا اللہ تو نے بخشنا ہے تو نبی سے کیوں کہلوا رہا ہے خود ہی بخش دے فرمایا ڈائریکٹ نہیں بخشوں گا یار بخشوائے گا تو بخشوں گا میں چونکہ اتنا کوئی پڑھا لکھا زیادہ خطیب نہیں ہوں میں تو حضور مولا کائنات کے در کا کمی ہوں زہرا پاک کے در کا کمی ہوں غریب نواز کے در کا کمی ہوں ولیوں کا منگتا ہوں نقشبندی صاحب قبلہ پیر فضیل یاس صاحب بیٹھے ہیں مجدد صاحب کی زبانی کہہ دوں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے انہوں نے کہا میں تو رب بھی اس کو مانتا ہوں جو محمد کا رب ہے اونچی آواز سے بولو اب بتائے کیا کہا محبوب کہہ دے اللہ ایک ہے اس کا بتائے مطلب کیا ہے فرمایا مجھے ایک منوا زبان ہلا ان کو مجھ سے بخشوا اور سلطان ریاض الحسن صاحب قبلہ اگر میں یہ کہہ دوں تو یقیناً آپ کی توجہ مجھے حاصل ہوگی فرمایا پیارے مجھے ایک بھی تو منوا ان کو بھی مجھ سے تو بخشوا تاکہ پتہ چل جائے رب مانا جا رہا ہے تو محمد کا منہ ہے امت بخشی جا رہی ہے تو محمد رب تو منوایا ہے رخ یار ہے اونچی آواز سے آپ بھی یقیناً بھی حسین الدین شاہ صاحب کے حلقے سے بھی آپ کا تعلق ہے ایک جملہ کہنے لگا ہوں تیری صورت کو دیکھا تو رب مان گیا اب کیا کریں یہ جملے بھی کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے اور پھر کہنے بھی پڑتے ہیں میری مجبوری ہے تیری صورت کو دیکھا تو رب مان گئے تیری صورت کو دیکھا تو رب مان گئے ارے سنو کوئی پوچھے جشن میلاد کیوں منا رہے ہو اسے کہنا رب منوایا ہے صورت یار نے ہمیں بچایا ہے صورت یار نے ارے جس نے رب منوایا ہمیں بچایا اس کے آنے پہ خوش ہو کہ ہم نے جشن میلاد منایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری انکا میتن موت آپ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوگی یہاں میتن کا معنی کیا ہے اے محجوبون عن الانظار محبوب آپ نظروں سے اوجھل ہوں گے پردہ ہوگا تیری حیات میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا بڑی خوبصورت بات ایک بندے نے کی ہے نام اس کا میں جان بوجھ کے نہیں لینے لگا میلاد کی محفلوں میں کچھ ناموں سے میں ویسے ہی پرہیز کرتا ہوں میں نام نہیں لینے لگا وہ کہتا ہے سرکار کی روح پاک جسم مبارک سے جدا کی گئی روح مصطفیٰ کو پہلے آسمان دوسرے تیسرے چھوڑیے لمبے چوڑے مسائل میں نہیں پڑتے جنت عرش ہر جگہ پہ لے جایا گیا فرشتوں نے کہا یا اللہ مومن کی روح اس کے جسم سے افضل مقام پہ رکھی جاتی ہے اور نبی کے جسم کی مثال ہی کوئی نہیں اس روح کو کہاں رکھیں فرمایا جہاں سے نکال کے لائے تھے وہی رکھیں جسم مصطفیٰ کی مثال ہی نہیں بنائی روح کو وہی دوبارہ لوٹا دو اب سوال پیدا ہوگا اگر روح کو واپس لوٹانا تھا تو نکالی کیوں گئی
روح کو واپس لوٹانا تھا تو نکالی کیوں گئی؟ میں نے کہا پوچھنا امام احمد رضا کے بنتے سے، تجھے تو الجھنے مرنے کی عادت ہے، یہ لنگر کھانے والوں سے پوچھ۔ میں بتاتا ہوں، روح کو جسم سے نکالا گیا تاکہ کوئی خدا نہ کہہ سکے، واپس لوٹا دی گئی تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ کہہ سکے۔ وہ آج بھی زندہ ہے، اس لیے میرا امام محمد رضا تڑپ کے کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ارے ظاہری نگاہوں سے چھپنا اور بات ہے، زندہ ہونا اور بات ہے۔ میرے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ اور کہنے لگا ہوں کائنات میں زندگی تقسیم ہو رہی ہے تو زندگی بانٹنے والا نبی بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام، جی آپ وصال کے بعد خوشی؟ میں نے کہا ہاں، سرکار نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میں ظاہری زندگی کے ساتھ رہوں تو بھی تمہارے لیے بہتر، و مماتی خیر لکم، اور میں وصال کر جاؤں تو بھی بہتر۔ میں ذرا خیر کو خیر ہی رہنے دیتا ہوں، میری زبان میں یہ طاقت نہیں کہ بہتر میں خیر کا ترجمہ آ جائے، کیونکہ اس خیر کا لفظ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کا لفظ ہے، خیر رہنے دیتے ہیں۔ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اور میرے امتیو پریشان شریشان نہ ہونا، میں اس جہان میں رہوں نے جہان بدل لوں، تمہاری خیر نہیں بند ہونے لگی، تمہاری خیر نہیں بند ہونے لگی۔ جنہوں نے خیر پہنی ہے حضور دے در تو وہ بولو، تمہاری خیر نہیں بند ہونے لگی، تمہاری خیر نہیں بند ہونے لگی۔ میں نے کہا خیر بٹ رہی ہے، امتی لے رہے ہیں اور خیر لے لے کے جشن کر رہے ہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ، پتہ ہے کتنا عظیم امام ہے، جس نے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول کرم کا دیدار کیا۔ یہ اس وقت تک کی بات ہے جب تک کہ انہوں نے بتائی، اس کے بعد کتنے مرتبہ ہوا خدا ہی جانتا ہے۔ اور امام سیوطی پتہ ہے کتنا سونا محدث ہے، ساڑھے کھاتے ہیں کوئی اننے کانے آئے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور محدث ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کے ٹوٹلی عقائد اہل سنت کے، اہل سنت ان کے عقائد کے امین ہیں۔ اور پتہ ہے شیخ محقق کون ہے؟ زندگی کی ہر رات رسول اللہ کی بارگاہ میں دیدار کے نشے لینے والے۔ آپ اس پر سبحان اللہ محبت سے کہتے ہیں، میں کوئی بات نہیں، میں حضور میں کسی اندھے کانے کا حوالہ ہی نہیں دوں گا جس کا نبی سے رابطہ نہیں، وہ سنیم کا کچھ نہیں لگتا۔ میں تو احمد رضا کو بھی سلام اس لیے کرتا ہوں کہ احمد رضا کا قلم ہلتا بریلی میں تھا، الفاظ مدینے کے تاجدار کے شہر سے آتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہر رات میرے نبی کی محفل میں جانے والا۔ یار حضور نے ایک کوئی بندہ بیت اللہ شریف دی زیارت کراوے، گنبد خضرا دی زیارت کراوے، مبارک ہوئے حاجی جی، مبارک ہوئے، دینی چاہیے مبارک، تے جڑا ہر روز حضور نو ویکھے، اونچی آواز میں بولا، آپ پیر کا دیدار کرنے پھولے نہیں سماتے، اور امتی ہو کے ہر رات کہیں یہ نہ ہو آپ کہ جی شیخ محقق نے کہہ دیا ہوگا ہر رات کیسے ہوتا ہے۔ میں نے کہا آگے کی گواہی دوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک نوکری کیا حضور کی، فرماتے ہیں میرا نبی اتنا لجپال ہے، جب سے حضور کا وصال ہوا ہے کوئی رات ایسی نہیں گئی جس میں محمد نے دیدار نہ کرایا ہو۔ پردے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ سعادت الدارین میں علامہ نبھانی نے بے شمار بزرگوں کے واقعے لکھے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ کا واقعہ یہ لکھا ہے، وہ سید تھا بزرگ، وہ نماز میں جب کبھی السلام علیکم ایھا النبی کہتا، یہ لفظ ختم نہیں ہوتے تھے کہ میرے محمد کی طرف سے سلام کا جواب آتا تھا۔ کاش آپ نے جتنا بڑی میں نے بات کی آپ اتنا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یار ہم گناہگار ہی صحیح،
پر ہمارے لیے بھی تو رحمت آ گئی ہے. مدینے کے تاجدار مانا ہم اس قابل نہیں، پر تو کرم کر دے تو بندہ پروری ہوگی. اب بالوں میں چاندی اتر آئی، 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، چپے چپے پہ تیری عظمت کا ترانہ پڑھتے ہوئے. اے مدینے کے تاجدار، نیک نہ صحیح کہلاتے تو تیرے ہی ہیں. کھاتے میں تو تیرے ہی آ گئے. پوچھئے میرا نبی بڑا لجپال ہے، عشق کے اندر صداقت ہونی چاہیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے چلے گئے شام. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرایا. فرمایا ما ہاذہ الجفۃ یا بلال. بلال اتنا زیادتی مجھ محمد کو ملنے نہیں آتے. یہ بندہ پروریاں ہیں رسول کرم کی. میں اتنا کہتا ہوں ہم حضرت بلال جیسے نہیں، بلال کے نوکر تو ہیں. صدقہ حضرت بلال کا ہم سب پر نگاہ کرم ہو جائے. جو بولے اس پر تو ضرور ہو، اس پر تو ضرور ہو، اس پر تو ضرور ہو. ملک شام سے حضرت بلال لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کبھی ایسا وقت بھی آئے کہ گنبد خضرا سے آواز آئے اور امریکہ سے نوکر پکارتا جائے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں. آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو آئے نظر کیا دیکھے، انٹھے کو کیا پتا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عادت نفسی من المسلمین. کہتے ہیں اگر ایک پلک جھپکنے جتنا نبی کو نہ دیکھوں تو سمجھتا ہوں بے ایمان ہو گیا ہوں. اگر مومن ہوتا تو نظر میں جمال محمد ہوتا. اولیاء میں ایک ایسا طبقہ گزرا ہے جنہیں حضوری کہتے ہیں. حضوری بتائیے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نظر جھکاتے ہیں دیدار مصطفیٰ پاتے ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب نظر جھکائی دیکھ لی. حضرت شیخ محقق ہر رات کو میرے آقا کا دیدار کرنے والا محدث. اب آپ کو بتاؤں میلاد کی اہمیت کیا ہے. اخبار الاخیار شریف پڑھیے. حضرت شیخ محقق کے وصال کا وقت قریب آیا. کہا یا اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے ناز کے ساتھ تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بھانڈا ہو خالی تو اچھلتا ہے، بھرا ہوا ہو تو اچھلتا نہیں. ہر رات جو نبی کا دیدار کرنے والا تھا آج بھی دیکھو. کہا یا اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں ناز کے ساتھ پیش کر سکوں. ایک عمل ایسا ہے جس پر مجھے ناز ہے اور مجھے یقین ہے تو اس عمل کو رد نہیں کرے گا. یہ کون آدمی ہے جو ہر رات نبی کا دیدار کرتا تھا؟ شیخ محقق وہ کون سا عمل ہے؟ کہا مولا ہر سال تیرے نبی کی محفل میلاد مناتا ہوں اور محفل میلاد کے بعد کھڑا ہو کے تیرے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں. مجھے پکا یقین ہے نہ تو میلاد کو رد کرے گا نہ درود و سلام کو رد کرے گا. یہ بات سے کہہ لیجئے سبحان اللہ. حضرت امام تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ. میلاد النبی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں 75 مرتبہ دیدار کرنے والا عالم بیداری میں، اور بعد میں جتنا کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سرکار اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو کہ کرتے کیا کیا ہے. سبحان اللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں نا اس بات پہ کون بولتا ہے. لوگ میں انہی کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں جو امام جلال الدین سیوطی نے الفاظ لکھے ہیں. وہ لکھے ہیں کیا؟ النظر فی اعمال امت.
پہلا کام تو یہ ہے کہ سرکار اپنی ساری امت کے اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں. اونچی آواز سے بولے اعمال کو. درود شریف عمل، سلام نام چومنا، نبی کے نام کا لنگر چلانا، مصطفیٰ کے نام کے نعرے لگانا، ماشاءاللہ عمل تے بول پگو. میلاد شریف کا جلسہ کرنا، میلاد شریف کے جلوس میں شامل ہونا، جھنڈے اٹھانا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگانا. حضرت سیوطی کہتے ہیں النظر فی اعمال امت ہی، سرکار اپنی امت کے سارے کام روضہ انور میں جلوہ گر ہو کے دیکھتے رہتے ہیں. اونچی آواز سے بولے سید احمد خان نہیں کری جانا، نہیں ادھر ہو کے بولے اعلان میں لکھا دے. النظر فی اعمال امت، امت کے اعمال دیکھنا. پتہ ہے یہ میں کیوں آپ کی توجہ سجایا کرو گھر، جب تم اپنے گھر میں جشن میلاد کی یہ مرچیں لگا رہے ہوتے ہو نا، مدینے والا دیکھ رہا ہوتا ہے. لگایا کرو جھنڈیاں، لگایا کرو جھنڈے. اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں یار، میلاد کا مہینہ ہے، جشن میلاد کے جوڑے ہی بکھرے سلاؤ تاکہ آقا دیکھے اتنا خوشی ہے میرے جلوہ گر ہونے کی. اچھا اگلی بات سنیے، فرمایا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ. سرکار اپنی قبر انور شریف میں اپنی امت کے گناہوں کی بخشش کی دعا فرماتے رہتے ہیں. نظر بھی امت پر اور دعا بھی امت کے لیے. آگے سنیے، میں اب اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. وَالدُّعَاءُ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ. جے کوئی امتی پھنس جائے کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، آقا دعا کر کے اس کی مصیبت کو بھی ٹال دیتے ہیں. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. اور اگلا جملہ فَالتَّرَدُّدُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرْكَةِ فِيهَا. اور نبی پاک علیہ السلام جہاں چاہتے ہیں زمین کے مختلف حصوں میں تشریف لے جاتے ہیں تاکہ ان کے تشریف لے جانے سے برکتوں کا نور بنتے. اس پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آقا پابند نہیں ہے، کرم فرمائیں تو یہاں بھی تشریف لا سکتے. ویسے میں ایک مشورہ دین لگا، میلاد مناتے رہو، سرکار نو آن دی دعوت دیتے رہو، پتہ نہیں کدوں کرم فرما دے. ان کے لیے تشریف لانا مسئلہ کوئی نہیں، وہ مالک کا مختار ہے، جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. اور کیوں؟ فرمایا تاکہ برکت ہو جائے. مجھے یوں کہہ دیجئے جب چاہیں وہ اجڑے ہوں کو بسانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اور یہ جو اگلا جملہ ہے وہ بھی سننے والا ہے، وَحُضُورُ جَنَازَةِ مَن مَاتَ مِن صَالِحِ أُمَّتِهِ. اور سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے جس نوکر کے جنازے میں تشریف لے جانا چاہیں قبر انور میں جلوہ گر ہو کر عاشقوں کے جنازے میں بھی تشریف لے جاتے ہیں. ویسے اور میں چونکہ گالوں مکان لگا، شاہ صاحب نے اگلا اعلان لکھوا دیتا ہے. میں اس واسطے گال چلو لیٹ ہے لیکن اعلان دے ٹائم دا لکھوایا ہے نا، ہے تو ٹھیک ہے نا. وَحُضُورُ جَنَازَةِ مَن مَاتَ مِن صَالِحِ أُمَّتِهِ. حضور کی امت میں سے، اور صالح کا لفظ یہاں جچتا ہے، جس کے جنازے پہ آقا ہیں اس سے بڑا صالح کون ہوگا؟ اور محبتوں سے بولے مقدر والا بولے کہ جنازے پہ آقا ہیں. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں
پتا چل جائے کہ جنازے میں آقا نے آنا ہے تو جینے کو کسی کا جی نہ چاہے، سارے مرنے کو تیار ہو جائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، انہوں نے قسم اٹھائی تھی میں نے اس وقت تک کوئی نہیں مسکرانا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھوں۔ حضور کے غلام بھی واہ شاہ ہیں، آج جنت میں جگہ دیکھوں گا تو پھر مسکراؤں گا، مگر نہ نہیں۔ آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، بابا جی مسکرا دیے، مسکرا دیے۔ کسی نے کہا حضرت جی آپ نے تو کہا تھا جنت دیکھ کے مسکراؤں گا۔ پیروں اور مولویوں کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کی نظر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا پیر جی آپ نے کہا تھا تب مسکراؤں گا جب جنت میں جگہ دیکھوں گا، تو آپ کو تو نہلایا جا رہا ہے، چارپائی پہ مسکرا رہے ہیں۔ نبی کے نوکر نے کہا میں نے عہد توڑا نہیں، پہلے جنت میں جگہ دیکھی ہے پھر مسکرایا ہوں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، جس کے نوکر جنازے والی چارپائی پہ لیٹ کے جنت میں جگہ دیکھتے ہیں، یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی سرکار۔ انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا، اگلی گل بھی سنو۔ غسل ہو گیا، کہا جلدی کرو مجھے جنازہ گاہ میں لے چلو، جلدی کرو جنازہ گاہ میں لے چلو۔ حضرت جی خیر، فرمایا جنازہ گاہ میں محمد عربی تشریف لائے ہوئے ہیں میرا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ ہم اس رسول کرم کا جشن منا رہے ہیں جن کی نگاہ ہمارے لیے، جن کی دعا ہمارے لیے، جن کی عطا ہمارے لیے، جن کا تشریف لانا ہمارے لیے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے جو جنازوں میں تشریف لائیں، جو قبر میں دیدار کرائیں، جو پل سے پار لگائیں، جو جام کوثر پلائیں، جو نامہ اعمال کو وزنی فرمائیں، جو مجرموں کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں، نوکر کیوں نہ ان کا جشن میلاد منائے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ طیبہ اسلامک سینٹر کے خطیب و محترم اور ان کی تمام انتظامیہ کو اور دوست و احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں قاری صاحب کا ڈبل شکریہ یہ ادا کرتا ہوں، آپ نے وقت پر وقت عطا فرما کے مجھے صبح شکاگو جانے کے قابل بنا دیا۔ اس پر میں قاری صاحب کا ڈبل شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری آج کی اس محفل میں دعا ہے کہ یا اللہ اتوار والے جلوس، سنڈے والے جلوس سے لے کر رات کی محفل میلاد کی دعا تک سید صفدر شاہ صاحب کا چہرہ مسکراتا ہے۔ میں یہ بھی دعا کرنے لگا ہوں کہ صفدر شاہ صاحب کے جو عقیدت مند اور نیاز مند، ان کے ساتھ صوفی مشتاق صاحب ہوں، ملک ناصر صاحب ہوں، جتنے لوگ ان کے ساتھ جلوس میلاد میں نوکر بن کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ ان سب کو وہ سب کچھ عطا کرے، ان کا صدقہ جو آقا نے انہیں عطا کرے۔ ایک بندہ ہے ایسا آفی بندہ، بڑا سونا ہے، وہ محفل میں نہ ہو تو ادھوری محفل لگتی ہے۔ میں پوچھا بھی کرتا ہوں یار وہ لودھی صاحب نظر نہیں ہے، اللہ خیر ہی کرے، تو الحمدللہ وہ نظر آ جاتے ہیں تو بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے۔ ان کے مقدر میں بھی ایک خوبصورت کام آیا ہے کہ صحافت بھی کرو اور آقا کے میلاد کے جشن والی عبادت بھی کرو۔ تو یہ کل انشاءاللہ 11 سے 12 بجے ڈیرہ ریسٹورنٹ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے نام مبارک کا لنگر ناشتے میں دیا جائے گا، کیونکہ میں کہوں گا ناشتہ کرایا جائے گا، تسی آگے بھوکے ہیں، میں حضور دے لنگر نام لے کو نہ کر سکتا۔ سرکار کا لنگر لودھی صاحب نے آپ کو پیش کرنا ہے، مہمان ہوں گے آپ، آقا کے میزبانی کی نوکری کرے گا مجیب لودھی۔
ان کی طرف سے آپ کو دعوت ہے, آپ نے وہاں جانا ہے. پھر لنگر کھانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. بس لنگر کھانے ہی پھر میلاد شریف کا جلوس. یہاں عام طور پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میلاد واق, واق ٹھیک ہے, واق استعمال کر لو. مجھے پتا کہتے واق عبادت ہے. میں کو پتر آنکھیں چاہیے ہوئے تو واق کی عبادت ہے. وہ کہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا صفا مروا پہ واق نہیں ہوتی. حضرت حاجرہ کی یاد والی واق وہ رنگ لگا سکتی ہے, اور جو قدم اٹھے ہی مصطفیٰ کی یاد. زمین گواہی دے کہ مصطفیٰ کے نام پہ ان کے قدم اٹھے تھے. تو وہاں جلوس ہوگا, اور انشاءاللہ پھر جلوس کے بعد پھر ایک ریسٹورنٹ میں جلسہ عید میلاد النبی ہوگا. کباب, اچھا کباب کے ایک ریسٹورنٹ میں جلسہ عید میلاد النبی ہوگا. وہاں علماء کے خطاب ہوں گے, اگرچہ 15-15 منٹ کے ہی ہوں گے, لیکن ہوں گے آقا کے خطاب. وہ خطاب سن کے دعا کر کے پھر آپ نے آنا ہے, اور اس جلوس میں پھر اعلان ہوگا نیو یارک کے لیے عزت کا نشان جو جلوس ہے. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہنے لگا ہوں, کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے جب مکی مسجد میں رسول اللہ علیہ السلام کے غلام اکٹھے ہو کر اختتام پر درود و سلام پڑھتے ہیں, اور اس سے پہلے لنگر کھاتے ہیں, اور یہ اعزاز آل نبی کے سر ہے. میں کہتا ہوں شاید سید صفدر حسین شاہ کو سرکار نے ادھر بھیجا ہی اس لیے تھا جا پتر ادھر جا کے جلوس کا اہتمام کرا. اس لیے یہ جلوس صفدر شاہ صاحب کا نہیں ہے. میں علماء سے بھی گزارش کروں گا, دوستوں سے بھی, صفدر شاہ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے. کل یہ نہیں ہوں گے, ہم نہیں ہوں گے, لودھی صاحب نہیں ہوں گے, آقا کا جلوس ہوگا. لیکن یہ آل رسول, اب آپ کو ڈبل ثواب ہے. دعوت و آل رسول کی اور میلاد کا جلوس و خود رسول کا, تو اس میں شامل ہونے سے سرکار بھی خوش ہوں, سرکار کی آل بھی خوش ہو. میرے خیال میں اس جلوس میں بھی ہم سب کو شریک ایک کوشش کریں کہ کلے کلے بندے آئے گا, کسی دوست کو ساتھ نہیں لانا. جی جو دوستوں کو ساتھ لائیں گے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. بچوں کو بھی لائیں گے انشاءاللہ, اور پردے سے میری ماں بہنیں بھی شریک ہوں گی, کیونکہ آقا صاحب کے لیے رحمت ہے نا. اے ذرا لودھی صاحب تھوڑا فوٹو کھچڑ لگے چکے ہتھا دا, چکو ذرا سارے ہاتھ, اے جنہاں دے ہے لو چک لو, تو نہیں پاک میں آتا چکنے جی, چک لو ہاتھ. اے شدائی بندہ نہ ہونے کا چلو حضور دے نام تے اٹھے ہتھ بھی محفوظ کرنا. آپ نے بر وقت وہاں پر آنا ہے, بر وقت انشاءاللہ. اور جیسے جلوس ختم ہو پھر مکی مسجد میں جلسے میں حاضر ہونا ہے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ مظفر شاہ صاحب کے خطاب کے لیے, میرے خطاب کے لیے سانو تقریرا سنان دی تھوڑ کوئی تے سنن دی بھی تھوڑ کوئی. میں کہنا کہ ایک دن یار حضور دے نام لا چھڑا, صبح تو لے کے تے جننے بجے تک شاہ جی چاند, جننے بجے تک شاہ جی چاند, کیا ایک دن لاؤ گے سرکار دے نام؟ خدا دا نام جے اینج نہ کر رہا کرو, کوئی جا رہا ہوتا ہے, کوئی آ رہا ہوتا ہے, تے سانو دس رہے ہوتے ساریاں آنیاں جانیاں ویکھو. میلاد کی محفل میں ادب کے ساتھ تشریف رکھ کر آخر میں دعا. اور میں یہ ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب کی یہ پیر مجھے بہت سونا لگتا ہے. جس پیر, پہلے میری گال سننا, میرے تو یقین کرو چشتی صاحب, جس پیر دا پروٹوکول امت نو مصیبت پاوے خدا اس تو بچاوے. سانو تو او پیر چنگا لگتا ہے جنہا حضور دی محفل چاہوے تے نبی دا منگتا نظر آوے. دیکھو سلطان ریاض الحسن صاحب پیر ہے, اس میں کیا شک ہے؟ سلطان باہو کے نوکر پیر ہیں, یہ تو اولاد ہے. والی مورا کے نوکر پیر ہے, یہ تو ان کی آل ہے. لیکن مزہ یہ ہے میلاد کی محفل میں آئے تو یہ آ کے دکھائے یار یہ اس لجپال کی محفل ہے, یہاں تم بھی سوالی ہو, میں بھی سوالی ہوں. جب سنڈے کا دن ہوگا, کل بھی شاہ صاحب ادھر جائیں گے نا, ادھر بھی, اور کل پھر سنڈے کو یہ سارے پیر فقیر ان کی جھولیوں کے پیچھے ہم جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جائیں گے. ادھر خیرات پڑے گی تو ادھر بھی پاڑی جائے گی. اب میں ایک نعرہ لگوا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.
میں دعا کرنے لگا ہوں یا اللہ تجھے رسول کرم کے جشن کا صدقہ ہر بے اولاد کو صاحب اولاد آمین جن کی گودوں میں نیک نرینہ اولاد نہیں ہے ان ماؤں کو نیک نرینہ اولاد عطا کر آمین دوست ہے نہیں بلّہ اس کو نیک نرینہ آمین باقی جس کی میں نے نیت کی ہے ان کو بھی دے اور جو بے اولاد ہیں اور حضور کے نوکر ہیں اللہ ان کو بھی دے میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد مالک و مختار کی آمد اللہ کے یار کی آمد امت کے غمخوار کی آمد نعرہ رسالت فیضان امام احمد رضا مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فیضان حضور سلطان باہو فیضان حضور تاجدار بورا نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خالد